کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک گلاس پانی اور استغفر اللہ کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں سکاراتمک بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اگر آپ غریبی، تنگی، قرض یا پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج میں آپ کو استغفر اللہ کا ایک روحانی عمل بتاؤں گا جسے ایک گلاس صاف پانی پر پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو یہی عمل آپ کے دل کو سکون، زندگی میں امید اور رزق میں برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جو شخص اس عمل کو صحیح طریقے، پوری توجہ ہو، سچے دل اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھ سکتا ہے۔ استغفار انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹنے، دل کو پاک کرنے اور بہتر فیصلے لینے کی طاقت دیتا ہے۔ چاہے آپ پاکستان، انڈیا، دبئی یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ کو صرف ایک گلاس صاف پانی چاہیے۔ گلاس شیشے کا ہو یا سٹیل کا، اصلی اہمیت آپ کی نیت، توجہ اور اللہ پر یقین کی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس عمل کی صحیح ترتیب اور تعداد جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اپنی تسبیح یا انگلیوں پر گنتی کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ آگے میں اس عمل کا صحیح طریقہ اور پوری تعداد بتانے والا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اس پانی کے گلاس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ کیا اسے صرف پینا ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اس کا جواب میں آگے بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس عمل میں ہر قدم کی اپنی اہمیت ہے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں۔ قرض، تنگی اور بے سکونی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کئی بار صحیح فیصلے بھی نہیں لے پاتا۔ اس لیے اس عمل کی شروعات دل اور سوچ کو اللہ کی طرف موڑنے سے ہوتی ہے۔ اس عمل کی پہلی اور سب سے اہم بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے ہلکے میں نہ لیں، اس عمل کا ہر مرحلہ ضروری ہے اور کسی بھی حصے کو چھوڑنا صحیح نہیں۔ اس عمل میں آپ کو کلمہ طیبہ 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد زیادہ لگ سکتی ہے لیکن صبر، استقامت اور اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا ذکر انسان کے دل میں سکون، امید اور اللہ پر توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب 2000 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو بنا رکے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیے، کیونکہ دونوں مرحلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو اس عمل کا دوسرا وظیفہ اور اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے والا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اور دل کے سکون کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ صرف وظیفہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی بے حد اہم ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب کوئی شخص اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ اب اس عمل کے دوسرے مرحلے میں درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنی ہے، نہ ایک بار کم اور نہ ایک بار زیادہ۔ اس عمل کا ہر مرحلہ اہم ہے، اس لیے اسے پوری ترتیب کے ساتھ پورا کیجیے۔ لیکن یاد رکھیے، ابھی عمل مکمل نہیں ہوا۔ پانی کے گلاس کا استعمال بھی باقی ہے اور اس سے پہلے اس عمل کا تیسرا اہم مرحلہ ہے، یعنی استغفار۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ استغفار دل کو سکون دیتا ہے، سوچ کو بہتر بناتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اب آگے جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے، کیونکہ یہیں سے اس عمل کا اگلا اور بے حد اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب تک آپ نے جو وظیفے سنے ہیں وہ اس پورے عمل کے اہم حصے ہیں، لیکن ایک آخری مرحلہ ابھی باقی ہے جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھیے، نہ ایک بار کم اور نہ ایک بار زیادہ۔ اسے پورے دھیان، اخلاص اور یقین کے ساتھ مکمل کیجیے۔ انشاءاللہ اس سے دل کو سکون ملے گا اور آپ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس عمل کا آخری وظیفہ ہے سورہ اخلاص۔ یاد رکھیے، پہلے تینوں وظیفے آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں،
لیکن سورہ اخلاص صرف عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ہر بار سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ عمل کی شروعات میں 11 مرتبہ درود اے ابراہیمی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود اے ابراہیمی پڑھیں۔ رات کے سکون بھرے ماحول میں پورے دھیان اور اللہ پر یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس پانی کے گلاس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کا جواب میں اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، اب اس عمل کا آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسے پوری توجہ، صبر اور اخلاص کے ساتھ پورا کیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھیے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص شروع کیجیے۔ جب 41 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنی تمام جائز ضرورتوں کے لیے دل سے دعا کیجیے۔ اس کے بعد سامنے رکھے ہوئے پانی میں سے 3 گھونٹ آرام سے پیجیے اور ہر گھونٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں، تنگی اور قرضوں میں آسانی کی دعا کیجیے۔ اگر تھوڑا پانی بچ جائے تو اسے سامانیہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس عمل کی اصل روح پانی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر، اخلاص اور دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ایسی ہی اسلامی معلومات اور وجف پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آخر میں کمنٹ میں یا اللہ رحم فرما یا اللہ تعالیٰ کا کوئی مبارک نام ضرور لکھیے اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت، سکون اور حلال روزی نصیب فرمائے۔ آمین۔